کراچی جو ہے وہ اربن ہیٹ آئی لینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرین کور نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اب کراچی میں درخت جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں، اور اگر درخت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس موسم نہیں رہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی سخت گرمی اور گرمی ہی ہمارے موسم رہ گئے ہیں۔ تازہ ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، یہ کنکریٹ کا جنگل ہے۔ اگر ہمیں اس شہر کو دوبارہ سے جینے کے قابل بنانا ہے، رہنے کے قابل بنانا ہے تو درخت لگانا ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے کراچی پریس کلب کی انوائرمنٹ کمیٹی کے تحت ایک سیمینار منعقد کیا جو تھا درختوں کے بغیر کراچی، جس کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس بہت سینئر پینلسٹ موجود تھا، جس میں ریاض واگن صاحب فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے، عافیہ سلام صاحبہ موجود تھیں، شبینہ فراز صاحبہ موجود تھیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ یاسر حسین کلائمیٹ ایکشن سینٹر سے موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹری مین جو ہیں کراچی کے جو درخت لگاتے ہیں ان کو، شہروز سراج کو بھی بلایا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بڑا مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری جو ہے وہ 100% اٹینڈنس رہی، اور تمام جو جرنلسٹ ہیں کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ایکٹیوسٹ اور کلائمیٹ کے لوگ ہیں وہ موجود رہے۔ اور جیسے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ اربن ہیٹ آئی لینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرین کور نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ کراچی کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کراچی میں درخت جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں، اور اگر درخت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس موسم نہیں رہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی سخت گرمی اور گرمی ہی ہمارے موسم رہ گئے ہیں، نہ ہمارے پاس خزاں رہی ہے، نہ ہمارے پاس سردی رہی ہے، نہ ہمارے پاس بہار رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کراچی پریس کلب کا یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ یہ انوائرمنٹ کمیٹی بنائی ہے، اور اس انوائرمنٹ کمیٹی کے تحت جو ہماری کیپیسٹی ہے ایک جرنلسٹ کے طور پہ اور ایک کراچیائٹ کے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ بائی دا پیسج آف ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو ہمارے گرین زون ہے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پاپولیشن جو ہے بے تحاشا بڑھی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف دھول مٹی نظر آئے گی، کچرا نظر آئے گا، خودی ہوئی سڑکیں نظر آئیں گی، جو شاید کسی اور شہر کا یہ حشر نہیں ہے۔ پچھلی دہائیوں سے کراچی کو کمپیئر کریں نا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، آگے چلے گئے، لیکن ہم نے ترقی معکوس کی ہے۔ اگر دیکھا جائے انسانی انڈیکس کے بنیاد پہ تو ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ اگر آپ 50-60 سال پہلے کا کراچی دیکھیں تو پنڈا روڈ پہ بڑے بڑے درخت تھے جس کے نیچے دکانیں لگی ہوئی تھی، خانچہ فروش، نائی اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت انسانوں کے نہیں، جانوروں کے پینے کے لیے پیاؤ بھی موجود تھے کہ جس میں جانور پانی پیتے تھے۔ درخت، پھلوں کے درخت، بڑے بڑے سایہ دار درخت گھروں میں موجود تھے، سڑکوں پہ موجود تھے، سڑکیں سایہ دار تھی، لیکن ہم نے کنکریٹ کا جنگل بنایا۔ ہماری لالچ، ہماری ہوس نے، زمینوں کے پہ قبضوں نے صرف بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ اب ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، تازہ ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، یہ کنکریٹ کا جنگل ہے۔ اگر ہمیں اس شہر کو دوبارہ سے جینے کے قابل بنانا ہے، رہنے کے قابل بنانا ہے تو درخت لگانا ہوگا، اور بڑے درختوں کو کٹائی سے بچانا ہوگا۔ کوئی قانون بنانا ہوگا، اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، سزا ہونی چاہیے، جرمانہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بڑا درخت خود سے نہیں کاٹا جائے۔ بڑے درختوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، تمام جو قدرتی آفات ہیں کلائمیٹ چینج سے متعلقہ، وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہیں، لیکن دنیا بھر میں ادارے مستحکم ہیں، فعال ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے قوانین ہیں، اس پہ عمل درآمد ہے۔ ہمارے سمندر کچرے کے ڈھیر ہیں، پلاسٹک کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری جتنی کیا کہنا چاہیے ویٹ لینڈس ہیں، آب گاہیں ہیں، ہم ان کو گٹر سمجھتے ہیں، سارا کچرا، سارا گند اس میں بہا دیتے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے جو سمندری حیات ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تیزی سے۔ اگر سمندر کا درجہ حرارت بڑھے گا تو سب سے پہلے ساحلی علاقوں کی آبادیاں متاثر ہوں گی، طوفان بہت زیادہ آئیں گے، لائیولیہوڈ لوگوں کا کم ہوتا جائے گا، ماہی گیری پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ سارا ایک مربوط ہے، اگر ایک مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے دوسرے مسئلے بھی بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ دنیا بھی اس سے نمٹ رہی ہے، تو ہمیں بھی اس سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ حکومت کی سطح پہ بھی عوام کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے انفرادی سطح پہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے کیا کہنا چاہیے ایک جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔